السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق نمبر 19واں ہے اور آج کی ویڈیو بہت ہی خاص، بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو سورہ آل عمران کے پڑھنے کے 3 طریقے بہت ہی آسان اور خوبصورت طریقے سے سمجھائیں گے۔ آپ ان میں سے کوئی ایک طریقہ اپنا کر قرآن پاک کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفظ الف لام میم کے میم پر ہم شد ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کریں۔ غنہ کا مطلب آواز کو تھوڑی دیر ناک میں روکیں اور اس میم کے اوپر جو مد ہے اسے بھی ہم ادا کر کے اس کے اوپر وقف کریں، اور نیا سانس لے کر دوسری آیت جو لفظ اللہ سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے شروع کریں اور اس کو آگے پڑھتے جائیں۔ اس کی مثال آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ میم کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کریں، مد بھی کریں، لیکن اس میم کے زبر کو آگے لفظ اللہ سے ملا کر پڑھیں۔ تو اس کی مثال آپ سنیے گا۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسری صورت، ہم میم کے اوپر غنہ بھی نہ کریں اور میم پر مد بھی نہ کریں، اور میم کے زبر کو ہم لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر سیدھا سمپل سا پڑھتے جائیں، اور اس کی مثال آپ یوں سنیں۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسری صورت میں یاد رکھیے گا کہ یہاں لفظ میم جو ہے مشدد ہے، اور مشدد حروف اصل میں 2 ہوتے ہیں۔ پہلا میم جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس میم کے اندر 2 میم ہے، جو دوسرا میم اینڈ پہ ہم ادا کرتے ہیں، یعنی جس کے اوپر ہم زبر لگا کے پڑھیں گے اس پر ہم نہ تو غنہ کریں گے نہ ہم اس کے اوپر مد پڑھیں گے۔ تو بہرحال دوسری جو صورت تھی وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے، کیونکہ اس میں آپ غنہ بھی کریں اور مد بھی کریں۔ اس طرح تلفظ بھی کی ادائیگی بھی خوبصورت ہوگی اور پڑھنے میں بھی خوبصورت اور بہترین طریقہ ہوگا۔ یعنی الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو، کچھ پڑھنے کو اچھا مل رہا ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور دوسرے دوستوں تک شیئر بھی کریں، پہنچائیں، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اپنے پیارے قرآن پاک کے ساتھ جڑنے اور اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔